اور زیادہ بہت زیادہ گمراہ ہوگا اس میدان معاشر میں۔ بہت زیادہ گمراہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو وہ برباد ہوا ہی ہوا، اب وہاں پر بھی اس کو کوئی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اگر کوئی گمراہی حاصل کرے تو یعنی گمراہ ہو جائے تو موت کے آخری وقت تک امید تو ہوتی ہے کہ شاید یہ ہدایت پا جائے، اس کا دل پلٹ جائے، کسی کو دیکھ کر یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ لیکن جب آدمی میدان محشر میں آئے گا تو اب تو رجوع کا کوئی سلسلہ رہے گا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی گمراہی بھی ہے، اخروی گمراہی بھی ہے، لیکن اخروی گمراہی دنیاوی گمراہی سے زیادہ بڑی ہے، زیادہ گہری ہے۔ اسی کا اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور وہ تو قریب تھا کہ وہ لوگ آپ کو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لغزش میں مبتلا کر دیتے، آزمائش میں، فتنے میں مبتلا کر دیتے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا، تاکہ آپ ہماری طرف غیرہ، تاکہ آپ ہماری طرف جو ہم نے وحی کی اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نسبت کر دیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ ثقیف یہ ثقیف کا ایک وفد تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ کافر لوگ تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن اگر آپ ہماری کچھ باتیں مان لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو۔ تو انہوں نے تین اپنی شرائط سامنے رکھی، ان میں سے ایک تو یہ کہا کہ آپ نماز تو پڑھیں لیکن اس میں رکوع و سجود نہ کریں، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رکوع کیا جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، سجدہ کیا جائے۔ تو انہوں نے مطلب گویا کہ اجازت طلب کی کہ اگر بتوں کو سجدہ آپ نہیں کرنے دیتے تو پھر ہم خدا کو بھی نہیں کریں گے، ایسی نماز کی ہمیں اجازت دے دیں جس میں نہ رکوع ہو اور نہ سجدہ ہو۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے، اور تیسری بات یہ کہ ہم جو ان کا ایک بت تھا لات اس کا نام تھا، اس پر بہت لوگ نذرانے چڑھاتے تھے۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ مجاور تھے وہاں کے، تو یہ وہ سارے نذرانے وصول کرتے تھے اور ٹھیک ٹھاک ان کا کاروبار زندگی اس سے چلتا تھا۔ جیسے کہ آج کل بھی جہاں پر لوگ نذرانے وغیرہ چڑھاتے ہیں وہاں موجود لوگ جو ہیں اسی طرح عیش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بعض ان میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی بعض جگہ ایسا ہو چکا ہے، لیکن وہ کفار کی بات تھی کہ اس لات بت کے اوپر بہت زیادہ نذرانے آتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لات کا جو بت ہے اسے پوجیں گے تو نہیں، لیکن آپ 1 سال کی ہمیں مہلت دے دیجئے کہ اس پہ جو نذرانے وغیرہ آتے ہیں وہ ہم وصول کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو چیز ایسی کوئی نماز، اس نماز میں کیا بھلائی اور خیر ہوگی جس میں رکوع و سجود نہ ہو، اور فرمایا کہ بتوں کے معاملے میں ہم آپ سے بالکل تعاون نہیں کر سکتے ہیں۔ اس پر یہ شدید مایوس ہوئے۔ تو یہ بات تھی کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور وہ تو قریب تھا کہ آپ کو یہ کسی فتنے میں مبتلا کر دیتے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، تاکہ آپ ہماری طرف اس وحی کے علاوہ کسی چیز کی نسبت کر دیں۔ تو اس نسبت کے بارے میں کہ وہ کیا کس چیز کی نسبت کے بارے میں ان لوگوں نے کہا تھا، وہ میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی 73ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ ثقیف کے ایک وفد کے بارے میں تذکرہ فرمایا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے اسلام لانے کے لیے اپنی 3 شرائط پیش کی تھیں۔ ایک یہ کہ ہمیں ایسی نماز کی اجازت ہونی چاہیے جس میں نہ رکوع ہوں نہ سجود ہوں۔ دوسرا، ہم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو نہیں توڑیں گے، آپ چاہے توڑیں، ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ ہمیں جو لات کا بت ہے 1 سال تک ہم اس کی اگرچہ عبادت نہیں کریں گے، لیکن اسے قائم رکھنے کی ہمیں اجازت دی جائے، اور اس پہ جو نذرانے وغیرہ آئیں گے وہ ہم وصول کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہ ایک گویا کہ ایک فتنے میں مبتلا کرنے کی ان کی سازش تھی کہ کسی طرح نبی کریم کو امتحان میں مبتلا کر دیں
کیونکہ اگر وہ مان جاتے بالفرض، اگر یہ ان کے مطالبے تسلیم کرتے اور یہ اسلام لے آتے تو بہت بڑا قبیلہ تھا، وہ تمام بھی اسلام لا سکتے تھے، تو یہ مطلب نبی کریم کے لیے ایک بظاہر آزمائش تھی، لیکن اللہ نے آپ کو ثابت قدم فرمایا، جیسے کہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ آپ نے منع فرما دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں ایسا اعزاز عطا فرمائیں، ہمیں ایسی عزت عطا فرمائیں کہ اور ایسی عزت آپ نے کسی کو بھی نہ دی ہو، اور اگر عرب لوگ آپ سے یہ کہیں کہ بھئی ان کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے، یعنی آپ کے اطراف کے جو عرب وہ ایسا کہیں، تو آپ انہیں کہہ دیجئے گا کہ مجھے اللہ نے وحی فرمائی ہے کہ میں ان کو ایسی عزت دوں۔ تو انہوں نے یہ لالچ میں کہا کہ اچھا ہے اگر ان کی طرف سے ہمیں عزت ملے گی تو ہم جا کر اس سے ناجائز فائدے اٹھائیں گے، اور عزت ہر ایک کو مطلوب اور محبوب ہوتی بھی ہے۔ یہ گویا کہ ایک انہوں نے ایسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے لیے عرض کیا جو وحی کا غیر تھی۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ شروع سے ہم لیتے ہیں کہ اور وہ تو قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو کسی فتنے میں لغزش میں مبتلا کر دیتے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی تھی، تاکہ آپ ہماری طرف اس کے غیر کو منسوب کریں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر ایسا ہوتا کہ آپ ان کی بات مان لیتے تو اس وقت ضرور یہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے، یعنی پھر یہ بڑے مطمئن اور خوش ہو جاتے کہ آپ نے ان کے مطالبات مان لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی ان کی کوئی بات نہیں مانی۔ لہذا اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھک جاتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جھک جانے کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ ان کے کفر میں شریک ہو جاتے، ان کے بیجا مطالبات کو مان لیتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات حکمت سے کام لیتے ہوئے دین کی طرف مائل کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں وہ بات ڈالی کہ آپ نے بالکل کسی حکمت سے کام لیے بغیر اسٹرکٹلی ان کو منع کر دیا کہ تمہارا کوئی مطالبہ قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو آپ کے دل کو اللہ نے ثابت قدم رکھا، اس کو ثبات عطا فرمایا، استقامت عطا فرمائی، وہ ہماری ہی عطا کردہ تھی۔ لہٰذا اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے تو ضرور قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھکتے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دو گنا عمر دیتے اور 2 گنا موت کا مزہ چکھاتے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر تم ہمارے مقابل کوئی مددگار نہ پاتے۔ تو گویا کہ معلوم اس سے یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ثابت قدم رکھا، آپ نے ان کفار کی عبادات کے معاملے میں ان سے کوئی تعاون نہیں فرمایا، اور اسی طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ عبادات میں جن تبدیلیوں کی خواہش کا اظہار کیا ان سے بھی آپ نے ان کو منع فرما دیا۔ اس سے یہ واضح طور پہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر فرض واجب قرار دے دی ہیں، کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ ان میں تبدیلیاں کر دے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر استثناء ہے، کیونکہ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فقط 2 نمازیں پڑھوں گا اور میں ایمان قبول کرتا ہوں، تو آپ نے اللہ کے حکم سے ان کو 2 کی اجازت دی تھی۔ یہ نبی کریم کی حکمت بھی ظاہر ہے، لیکن آپ کے بعد کیونکہ آپ شارع علیہ السلام تھے، آپ جو بھی کام کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا تھا، اس لیے اس پہ تو کوئی آبجیکشن نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کے بعد اب یہ ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ چلو جی ظہر کی نماز ہم 2 پڑھ لیتے ہیں اور مغرب کی نماز یہ 2 ادھر منتقل کر دیتے ہیں، مغرب کے فرض 5 کر لیتے ہیں، ایسا کوئی بھی اب نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے کفار کی کسی عبادت میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ حاکم اسلام یہ کہے کہ چلو ہم تمہیں اجازت دے دیتے ہیں، تم یا اسلام قبول کر لو اور ساتھ ساتھ کچھ عبادات بھی کرتے رہنا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوگا، اگر وہ کسی باطل عقیدے پر ہے تو اس کے صحیح اسلام کی شرط یہ ہے کہ وہ اس باطل عقیدے سے بیزاریت کا اظہار بھی کرے۔ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہوگا، اچھی طرح یاد رکھیں۔ بیزاریت کا اظہار اس لیے لازم ہے کہ اگر وہ صرف کلمہ پڑھے اور اس کے دل میں اس سابقہ مذہب کی محبت ہو، یا ابھی بھی وہ ان سابقہ مذہب کے عقائد کو درست تسلیم کر رہا ہے،
تو پھر اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہ تو اسلام قبول کرنے کی شرط ہی ہے کہ وہ اسلام اسی لیے قبول کرے کہ اس کو یقین ہے، یعنی اسی لیے قبول کر رہا ہو کہ اس کو یقین ہو کہ اسلام ایک حق مذہب ہے اور دوسرے جو عقائد ہیں وہ باطل ہیں۔ تو پہلے ان کو باطل تصور کرے، اور جب وہ باطل تصور کر چکا ہے تو اس کا اظہار بھی کرے گا، تب اس کا اسلام مقبول ہوگا۔ لہٰذا حاکم اسلام کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کسی کو بھی کہ وہ کسی سے کہے کہ چلو ٹھیک ہے تم باطل عقائد پہ بھی قائم رہو لیکن کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، نہیں، بیزاریت کا اظہار لازم ہے۔ ہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے دور میں ذمی کافر ہوا کرتے تھے۔ ذمی کافر وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کی اگر اسلامی حکومت ہے اس میں وہ رہنے کا مطلب اسلامی حکومت جس شہر میں ملک میں ہے اس میں وہ رہتا ہے اور اپنی حفاظت کے لیے باقاعدہ ٹیکس دیتا ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو اب حاکم اسلام پر لازم ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا اور اسے مطلب مکمل ویسے ہی تقریباً حقوق حاصل ہوتے ہیں جسے ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں، تقریباً، بعض میں فرق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ذمی بن گیا تو اب حاکم اسلام اس کی کسی عبادت سے باز پرس نہیں فرمائے گا، اس کو روکے گا نہیں، وہ جتنی مرضی عبادت کرے، اپنے کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیے کہ یہ حاکم اسلام اس کو اجازت نہیں دے رہا کہ آپ یہ بری عبادت کا یہ مطلب یہ کوئی فعل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی ایسی عبادت جو کفر یا شرک پر مشتمل ہو اس کی اجازت اگر کوئی دے بھی دے بالفرض تو اجازت دینے والا فوراً کافر ہو جائے گا، نہیں دے سکتا۔ یہاں پر ہوگا یہ کہ حاکم اسلام اسے اجازت نہیں دے گا، لیکن اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس پہ گرفت بھی نہیں فرمائے گا، چشم پوشی کرے گا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے اجازت دینا، ایک ہوتا ہے بلا اجازت کوئی کام کر رہا ہو تو اس پہ گرفت نہ کرنا، چشم پوشی کر لینا، نگاہ پھیر لینا، ان میں فرق ہے۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا تم کرکٹ کھیل لو، بیٹا اب کرکٹ کھیل رہا ہے، یہ باپ کی اجازت سے ہے۔ ایک دن ایسا ہوا یا ایک باپ ایسا ہے جس نے بیٹے کو کرکٹ کی اجازت نہیں دی ہے صراحتاً اپنی زبان سے، اب وہ باپ آیا تو بیٹا کرکٹ کھیلتا ہوا نظر آیا، باپ نے دیکھا اور نگاہ پھیر کے نکل گیا۔ یہ اجازت نہیں ہے، یہ اس کے کھیل سے اعراض ہے، ممانعت سے رک جانا ہے۔ تو حاکم اسلام کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ممانعت سے رک جائے، روکنے سے رک جائے، لیکن اجازت دینے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے، اگر دے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پر جو اللہ نے ارشاد فرمایا، یعنی جو ہمیں آیات سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کافر کو ہم عبادت کی اجازت نہیں دے سکتے، غیر اللہ کی عبادت کی یا کفر و شرک کی اجازت نہیں دے سکتے، اور اسی کو نبی کریم نے اختیار فرمایا کہ آپ نے اجازت نہیں دی۔ اگر لیکن وہ ذمی کافر ہوتے تو پھر مطلب ان کو اجازت تو نہ ہوتی، اجازت نہ دی جاتی، لیکن چشم پوشی ان سے کی جاتی اور اب ان کے لیے عبادات اختیار کرنا جائز ہو سکتا تھا۔ لیکن یہاں ان کا اسلام قبول کرنے کا مقصد تھا جو یہ پورا کرنے کے لیے 3 شرائط رکھ رہے تھے، یہاں نوعیت بالکل مختلف ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آج کسی امام کے پاس آ جائے، کسی خطیب کے پاس، کسی عالم مفتی کے پاس کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن ایسی ایسی مجھے رعایتیں دے دی جائیں، تو کسی کو اختیار نہیں کہ اس کو رعایت دے سکے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے باہر کر دیں، یعنی جو سرزمین عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کفار قریش نے ایک دفعہ کہا کہ بھئی کیا کریں، یہ تو رکتے نہیں تبلیغ سے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو ان کو سرزمین عرب سے باہر نکال دو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے باہر کر دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ تمہیں اس سے باہر کر دیں، وہ ایسا منصوبہ بنا رہے تھے، اس چیز کے وہ قریب تھے۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت اگر یہ ایسا کر لیتے تو وہ آپ کے پیچھے آپ کے جانے کے بعد بہت ہی مختصر عرصہ ٹھہر سکتے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان کا بیان ہے کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر اللہ کے عذاب کو روکنے والا کوئی بھی نہ ہوتا، پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جاتا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی ایسی چیز تھی جس نے اللہ کے عذاب کو روکا ہوا تھا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ایک سنت ہے، دستور ہے ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے تھے۔
وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور تم ہمارا قانون، ہماری سنت، ہمارا طریقہ بدلتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جتنے بھی رسول پہلے آئے اصول یہی تھا کہ جب ان کی قوم نے ان کو بالکل مطلب بہت تنگ کیا اور اطاعت نہ کی تو وہ نبی اس بستی سے نکل جایا کرتے تھے، اور جب وہ نکل جاتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا تھا۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو کفار کی قباحت کا بیان فرمایا، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان فرمایا کہ اگر یہ نبی نہ ہوتے، تمہارے درمیان تم ان کو نکال دیتے تو پھر تم میں سے کوئی بچتا بھی نہیں، سب کے سب ہلاک و برباد ہو جاتے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اقم آپ قائم کیجیے الصلاۃ نماز کو، لدلوک الشمس سورج ڈھلنے سے، الی غسق اللیل رات کے اندھیرے تک، سورج کے ڈھلنے سے، سورج کا ڈھلنا یعنی زوال کا وقت جب ختم ہو جائے اس کے بعد ظہر شروع ہوتی ہے، اور رات کے اندھیرے تک، تو یہ اس میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 نمازوں کا بیان ہو گیا۔ وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن، صبح کا قرآن، اس سے فجر کی نماز مراد ہے کہ یہ عربوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ جز کا ذکر کر کے کل مراد لے لیتے ہیں، جیسے مثلا ہاتھ بول کر وہ پورا جسم مراد لے لیتے ہیں، گردن بول کر پورا جسم مراد لے لیتے ہیں، جیسے غلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ رقبہ آزاد کر دیا، اب رقبہ کہتے ہیں گردن کو، گردن آزاد کر دی۔ اب ایسا تو نہیں کہ صرف گردن آزاد ہوگی، پورا دھڑ مقید ہے، مراد یہ ہے کہ پورا غلام کو آزاد کر دیا۔ اسی طریقے سے چونکہ نماز میں قراءت اس کا ایک جز ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جز کا ذکر کر کے کل مراد لیا۔ وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن بھی آپ قائم فرمائیے، یعنی فجر کی نماز ادا کیجئے، اس میں پوری نماز کل ہے اور قراءت جز ہے، جز بول کے کل مراد لیا ہے۔ اِنَّا قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں یعنی صبح کی نماز جب ہوتی ہے تو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، خصوصاً یعنی رزق کے فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، بکثرت نزول ہوتا ہے تہجد کے وقت میں، تہجد کے بعد، فجر کے اوقات میں، تو یہ بہت بابرکت وقت ہوتا ہے، اور اس بابرکت وقت کی برکت کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد اختیار فرمائیے۔ نافلۃ لک، یہ نافلہ آپ کے لیے ہے، یعنی خاص آپ کے لیے اس کو زیادہ کیا گیا۔ نفل کہتے ہیں زیادہ ہونے والی چیز کو، نافلہ جو زیادہ ہونے والی ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، نافلہ زیادہ ہونے والی، یہ زیادہ ہونے والی ہے آپ کے لیے، یعنی خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز زائد تھی۔ جمہور کے قول کے مطابق تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، اور آپ کے امتیوں کے لیے یہ سنت کریمہ ہے۔ اس کی فرضیت جو ثابت کرتے ہیں وہ اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے تہجد کی نماز کا سختی سے حکم فرمایا، اور اس کا خاص طور پہ آپ کی طرف منسوب اس کو کیا، ذکر کر دیا، لہذا نبی کریم کے لیے اس کی فرضیت تسلیم کی گئی ہے۔ تو یہ تہجد کا چونکہ ذکر آیا تو تھوڑا سا تہجد کے بارے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ تہجد رات کی ایک مخصوص نماز ہوتی ہے، اس کا وقت جو ہے وہ عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر اگر کوئی سو جائے تو جیسے ہی جاگے گا اس کا وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ رہتا ہے اختتام سحر تک، یعنی فجر کے شروع ہونے تک، یعنی عشاء کے فرض پڑھے اس کے بعد اگر 5 منٹ بھی کوئی سو جائے، جیسی آنکھ کھلے گی تہجد کے وقت شروع ہو گیا۔ یہ جو ہمارے ذہن میں ایک تصور راسخ ہو چکا ہے کہ رات کے آخری پہر میں 3-4 بجے اٹھ کر پھر نماز کو ادا کریں گے تو پھر یہ تہجد کہلائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اگر بالفجر شام کو 10 بجے سوئے ہیں اور 11 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت شروع ہے، اگر آپ نے عشاء کے فرض پڑھے ہوئے تھے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تہجد کی نماز ایک بہت ہی بابرکت نماز ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں، جیسے یہاں پہ خاص طور پہ اللہ نے اس کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، اس لیے کہ خود نبی کریم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اٹھنا اللہ کی عبادت کے لیے نفس کو بہت زیادہ کچلنے والا ہے۔ تو چونکہ اس میں نفس پر یہ بہت زیادہ گراں گزرتی ہے نماز، کیونکہ سردیوں میں گرم بستر چھوڑنا، اور گرمیوں کے اندر پھر مطلب یہ کہ سستی غالب ہوتی ہے، کیونکہ گہری نیند ہوتی ہے گرمی کے اندر خصوصاً، تو اس وقت مطلب اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا بہت ہی مشقت والا کام ہے، اسی لیے اس کے اندر ثواب بھی زیادہ ہے۔
اور یہ تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 بھی منقول ہیں، لیکن 8 ایسا نہیں ہے کہ 8 ہی بس تہجد ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کوئی زیادہ پڑھے گا اس کی مرضی ہے، لیکن کم از کم 2، اور درمیانہ درجہ اس کا 4 رکعتوں کا ہے، اور اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ آدمی پوری 8 رکعتیں پڑھیں، 2 رکعتیں کر کے پڑھیں گے، 4 رکعتیں نہیں، 2 رکعتوں پر سلام پھیرا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی صورت خاص نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی آپ صورت پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو بہت بہتر لکھا ہے علماء نے کہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں 3 بار پڑھیں، یعنی الحمد کے بعد ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھ لیں گے تو ہر رکعت میں انشاءاللہ 1 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا ملے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھوڑی سی تہجد کی تفصیل ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد کو ادا کریں۔ پہلے سوچ سمجھ کے تہجد کو شروع کرنا چاہیے، ایک دفعہ شروع کر لیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں پھر ناغہ نہ ہو، اس کو ترک نہ کریں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے تہجد شروع کی اور چھوڑ دی تو وہ گناہگار ہوا، کیونکہ نفلی عبادت تھی، کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پسندیدہ عمل کا ترک لازم آیا۔ حضرت جبریل امین ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو سلام فرماتا ہے، اور فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر بہت اچھا آدمی ہے اگر تہجد پابندی سے پڑھے۔ تو آپ تھوڑا سا کوتاہی ہو گئی تھی، تو پھر جب نبی کریم نے بتایا اس کے بعد پھر کبھی آپ نے تہجد نہیں چھوڑی تھی۔ لہذا تہجد کی نماز ایک بہت ہی اچھی نماز ہے، اگر ممکن ہو سکے تو ہم کوشش کر کے ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ پورا سال موقع نہ ملے تو کم از کم رمضان میں تو انسان پڑھ ہی سکتا ہے، کیونکہ سحری میں تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، صرف وضو کر کے اگر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں تو کوئی بڑی دشواری والی بات نہیں ہے۔ اس طرح کم از کم رمضان میں انسان تہجد کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسی جگہ مبعوث فرمائے گا، کھڑا کر دے گا، مقام محمودہ، جو ایسا مقام ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہے، یعنی مقام حمد میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا کہ ساری مخلوق آپ کی حمد فرمائے گی۔ اس مقام محمود پہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 79 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ اس میں کہ یہ بات چل رہی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دے کہ جہاں آپ کی حمد کی جائے گی۔ مقام محمود ایک خاص مقام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، وہاں پر آپ کو ایک خصوصی جھنڈا دیا جائے گا، اور اس وقت تمام جتنے اولین آخرین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے اعلیٰ درجات کو تسلیم کر کے آپ کے لیے کلمات حمد و ثنا بیان کریں گے۔ یہ مقام محمود جو ہے اس کا فیصلہ ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے فرما چکا ہے، جیسے خود فرمایا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایک مقام محمود پر کھڑا کر دے۔ تو چونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو یہ تو نبی کریم کو ملے گا ہی ملے گا۔ تو اس مقام محمود پہ کھڑا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولین آخرین جتنے لوگ بھی آئے ہیں، جتنے آپ کے سے پہلے آئے آپ کے بعد آئے، سب پر آپ کا مرتبہ، آپ کا وقار، آپ کے درجات کی بلندی منکشف ہو جائے، سب پہچان جائیں اور آپ کی حمد و ثنا کریں، اور پھر آپ یہیں سے شفاعت کا آغاز فرمائیں گے۔ تو یہ مقام محمود کو بعض نے مقام شفاعت بھی کہا ہے کہ جہاں پر آپ شفاعت فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک ہی منصب، ایک ایسا منصب ہے جو فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی میدان محشر میں حاصل ہوگا اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اذان کے بعد سنا ہوگا دعا ہوتی ہے، دعا کی جاتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
وآتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور تو انہیں اس مقام محمود پر کھڑا کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو گویا کہ ہم یہ جو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مقام محمود پر کھڑا کروا دے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو یہ ہمیں خدشہ ہے کہ شاید آپ کو کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ دعا کے تو الفاظ یہ آپ دیکھ لیں کہ اے اللہ اس مقام پہ انہیں کھڑا کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے تو لازم سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس مقام پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس مقام تک پہنچنا یہ کوئی ہماری دعاؤں کا معاذ اللہ محتاج نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو ازل سے ہو چکا ہے۔ تو پھر کیوں ہمیں دعا کے لیے کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ خود یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اذان سنی اور اس کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یعنی یہ اصل میں ہمیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا ایک ذریعہ اور طریقہ سکھایا گیا ہے کہ تم اس چیز کی جو پہلے ہی نبی کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے اس کے لیے بھی اگر دعا کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو تمہاری شفاعت کے لیے مقرر کرے گا اور وہ تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ کوئی ہرگز نہ سوچے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی وہ مقام محمود نہیں، اس کے لیے آپ کے لیے اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، بلکہ ہم جب دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما کے آپ کو مقام عطا فرمائے گا۔ یہ غلط خیال ہے، ازل سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وقر، اور آپ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وقر ربی ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب تو مجھے سچی طرح داخل کر دے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اچھی طرح باہر نکال دے، سچی طرح باہر نکال دے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنی طرف سے ایسا غلبہ عطا فرما کہ جو مددگار ہو، مدد دینے والا غلبہ عطا فرما دے۔ تو یہ جو فرمایا کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح ہی باہر نکال، اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں کہ بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبر میں بھی عافیت کے ساتھ لے کر جا، یہاں سے باہر نکال، یا جو تو نے مجھے منصب نبوت عطا فرمایا اس منصب کے جو معاملات میں تو نے مجھے داخل فرمایا تو سچی اور اچھی طرح داخل فرما کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور سرخروئی کے ساتھ مجھے باہر نکال۔ کئی معنی اس کے لیے گئے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کے آغاز اور انجام دونوں کو پیش نظر رکھ کر دعا کرنے کا حکم دیا، لہٰذا ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم کو کام کریں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا رب کریم، اگر وہ جائز کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکت عطا فرما، میں اس کو اچھے انداز سے ادا کروں، اچھے انداز سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں، اور پھر جب میں اس کو ختم کر لوں تو میں بالکل عزت کے ساتھ بری ذمہ ہو جاؤں۔ ہر کام کے بارے میں اگر اس طرح ہم دعا کریں تو انشاءاللہ بہت ہی برکت ہوگی۔ اور نبی کریم نے فرمایا کہ مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ عطا فرما، ایسا غلبہ دے دے جو مدد کرنے والا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بہت ایسے غلبے عطا فرمائے، مثلا ایک تو آپ کو روب نبوت سے نوازا گیا تھا۔ یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 1 میل کے رعب سے نوازا گیا ہے، یعنی اگر کوئی 1 میل دور کفار کا لشکر آپ سے ملنے یا اس طرح مکے کی طرف یا مدینہ کی طرف آ رہا ہوتا تھا تو ہیبت ان کے قلب پر طاری ہو جاتی تھی، روب، دبدبہ، ہیبت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب انہیں انتہائی مرعوب کر دیا کرتا تھا۔ تو یہ ایک ایسا غلبہ تھا جس سے آپ کو مدد حاصل ہوئی، اور اس کے علاوہ فتوحات کا سلسلہ، آپ کے لشکر کا زیادہ ہونا، اس مسلمانوں کا کثیر ہونا، یہ تمام غلبے کی صورت تھی جو نبی کریم کے لیے تبلیغ دین کے سلسلے میں انتہائی مددگار ثابت ہوئیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ یہ خصوصاً فتح مکہ کے موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کعبۃ اللہ میں تقریباً 360 بت تھے، اور انہیں مطلب کیلوں وغیرہ سے اچھی طرح زمین میں پیوست کر دیا گیا تھا، زبردست قسم کا ان کو سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے تو اسی آیت کو آپ پڑھتے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور جس بت کی طرف لکڑی سے اشارہ کرتے تھے وہ بت فوراً زمین پہ گر جایا کرتا تھا۔ تو گویا کہ یہ بہت ہی اچھی یہ آیت ہے،
اس آیت کو جب کوئی پریشانی ہو، مشکل ہو، کوئی دشمن دور نہ ہو رہا ہو تو اس آیت کا ورد رکھنا چاہیے، انشاءاللہ بہت برکت ہوتی ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، بے شک باطل کو تو دور ہونا ہی تھا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ باطل چاہے کتنا ہی غالب کیوں نہ آ جائے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ باطل ایک نہ ایک دن ضرور مٹے گا، ضرور ختم ہو جائے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، یعنی وہ چیز اتارتے ہیں مراد آیتیں، سورتیں وغیرہ ہم قرآن میں نازل فرماتے ہیں کہ جو مومنین کے لیے باعث رحمت بھی ہیں اور باعث شفا بھی ہیں۔ رحمت کا مفہوم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رحمت کا مطلب ہوتا ہے رقت قلبی، دل کی نرمی۔ اب جب دل کی نرمی کسی کو پیدا ہوتی ہے تو یہ دل کی نرمی تقاضا کرتی ہے عطائے انعام کا، کہ بھئی آپ انعام دیجئے۔ مثال کے طور پر اگر ایک فقیر ہمارے سامنے آتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، مفلوق الحال ہے اور بیچارگی اس پر طاری ہے، تو بعض اوقات دل نرم پڑ جاتا ہے۔ جب دل نرم پڑتا ہے تو یہ نرمی تقاضا کرتی ہے کہ کچھ نکال کر دے دو، تو ہم نکال کر دے دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رحمت رقت قلبی کو کہتے ہیں، دل کی نرمی کو کہتے ہیں، اور دل کی نرمی انعام کا تقاضا کرتی ہے، کچھ انعام ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب دل میں نرمی پیدا ہوگی تو اس کو انعام دینا لازم ہوگا۔ تو جو انعام دینا لازم، جس کو یہ لازم اس کو ملزوم کہتے ہیں۔ تو رحمت، قلبی رحمت جو ہے یہ ملزوم ہو گئی، اس کو ایک شے لازم، جس کو کوئی شے لازم ہوتی ہے اس کو ملزوم کہا جاتا ہے، تو یہ ملزوم ہو گیا، اور جو انعام ہے یہ لازم۔ اب یہ اصول ہوتا ہے کلام عرب میں کہ بعض اوقات لازم بول کے ملزوم، ملزوم بول کر لازم مراد لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، مراد کیا ہے؟ رحمت بول کر یعنی رقت قلبی بول کر انعام مراد لیا گیا ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے باعث انعام ہے، اور اس کا باعث انعام ہونا مختلف وجوہات کی بنا پر ہے۔ مثلا اگر آپ اس کو گھر میں رکھیں گے برکت ہوگی، اس کو پڑھیں گے تو شیطان بھاگے گا اور مزید برکات حاصل ہوں گی۔ اگر اس پر عمل کریں گے، اس کے جائز کو جائز، اس کے ناجائز کو ناجائز سمجھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے اور بہت سارے اخروی انعامات مرتب ہوں گے۔ اگر اس کو حفظ کر لیں گے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی ہوگا تو ایسا حافظ 10 اپنے خاندان کے ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا تو یہ قرآن برود قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری گواہی دے گا، خصوصاً رمضان میں جب ہم قیام کرتے ہیں اس کی گواہی دے گا کہ اللہ اس نے مجھے رمضان میں پڑھا، اب میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ قرآن اور رمضان کی شفاعت کی برکت سے انسان کو نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس کی مختلف صورتوں کی مختلف فضیلتیں ہیں جو آپ نے بارہا ملاحظہ فرمائی ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مومنین کے لیے باعث رحمت و باعث انعام ہے۔ اور پھر یہ شفا ہے، یعنی قرآن کی آیات میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، جیسے سورہ الحمد شریف کو اگر پڑھ کر 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا جائے کسی مریض پر، کامل یقین کے ساتھ اس کو شفا ملتی ہے۔ اسی طرح پانی پہ دم کر کے پلایا جائے تو بہت ہی برکت ہے۔ اسی طرح سورہ الم نشرح جو ہے یہ حافظے کی قوت کے لیے بہت بہترین مانی جاتی ہے۔ تو اس طرح ثواب کے اعتبار سے، دنیاوی فائدوں کے اعتبار سے قرآن کی آیات بہت ہی مؤثر ہیں، لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن شفا ہے، تو اکابرین نے معاملہ جب یہ دیکھا کہ وہ شروع میں ایسا کرتے تھے کہ جیسے کسی نے آ کے سائل نے اپنی کوئی بیماری کا بتایا، پریشانی کا بتایا، تو وہ سوچتے تھے کیا کریں، قرآن کی کون سی آیت ان کو پڑھنے کے لیے دیں، تو دل میں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا بھئی فلاں آیت دے دیں، فلاں سورت دے دیں، تو وہ لوگوں کہتے تھے بھئی قرآن شفا ہے، اب اس کو پڑھو تو آپ کو شفا ملے گی۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ جیسے غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں، انہوں نے آ کے کوئی کہا کہ جی ہم پر آپ نگاہ کرم فرمائیں، تو قرآن کے ذریعے غیر مسلم کا علاج کرنا کوئی منع نہیں ہوتا، بشرطے کہ قرآن اس کے ہاتھ میں نہ دیا جائے، اس سے قرآن پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے۔ ویسے پانی پہ دم وغیرہ کر کے اس کو پلا دیں تو شرعاً اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ آتے تھے، اب انہوں نے جیسے تعویذ مانگے کہ بھئی ہمیں بھی کچھ یہ آیتیں وغیرہ دے دیں، اب ان کو اگر یہ آیتیں لکھ کر دے دی جاتی ہیں تو قرآن کفار کے ہاتھ میں دینا بلا حاجت شرعیہ کے مناسب نہیں ہے۔ تو اکابرین نے پھر جو ابجد کا قاعدہ ہے اس سے فائدہ اٹھایا کہ جتنی بھی سورت کے حروف تھے ان کے اعداد جو تھے وہ اعداد لکھ کر، اور یہ سوچ کر کہ جو برکت اصل آیت میں ہے یقیناً ان میں تو وہ برکات نہیں ہوگی،
لیکن چونکہ یہ اعداد ان اعداد سے وہی حرف ظاہر ہو رہا ہے، مثلا جیسے الف کا ایک عدد ہوتا ہے، اگر الف ایک آپ نے لکھ دیا تو گویا کہ الف لکھ دیا، تو وہی مطلب یہ کہ مفہوم ان سے بھی اعداد سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اعداد کے تعویض ان کو دیے، اور اس طرح عدد کے ذریعے جو ہے پھر وہ مطلب اور اس علم میں فروغ حاصل ہوا، اور لوگوں نے مختلف یعنی اس کے تعویضات دینا شروع کیے اعداد کے، اسی سے زائچے وغیرہ نکالنے شروع کیے، جس سے قطعی علم کا کوئی بھی قائل نہیں کہ یقینی 100% علم حاصل ہوگا، ظنی طور پر علم حاصل کرنا لوگوں نے شروع کیا، اور یہ معاشرے میں عام ہو گیا۔ لہٰذا یہ ہے اصل مسئلہ کہ جب قرآن کو اللہ نے شفا خود قرار دے دیا، تو جو چیز خود قرآن ہے، یا پھر ہم قرآن سے اس چیز کو اخذ کریں بے ادبی وغیرہ سے بچانے کے لیے، تو اس کی برکات سے الحمدللہ لوگ ضرور فیض یاب ہوتے ہیں اور بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب جہاں احادیث کریمہ میں تعویذات کے استعمال کی ممانعت ہے، وہ کفریہ اور شرکیہ تعویذات تھے۔ یقینی سی بات ہے کہ جب نبی کریم نے منع فرمایا کہ تم تعویذ مت پہنو، تو صحابہ کرام کا دور تھا، تو کیا معاذ اللہ صحابہ کرام کفر و شرک کرتے تھے کہ نبی کریم نے فرمایا تم یہ مت کرو؟ ہرگز نہیں، بلکہ تھا یہ کہ زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک تھا جس کو نبی کریم نے اسلام میں منع فرمایا، اور وہ یہی تھا کہ وہ ایسے تعویذات پہنتے تھے جس میں شرکی الفاظ ہوتے تھے، کفری الفاظ ہوتے تھے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم تعویذ مت پہنو، تاکہ یہ کفریہ اور شرکیہ کلمات کے گلے میں لٹکانا لازم نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ خود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نظر بد سے بچانے کے لیے بچوں کے گلے میں دعائیں لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے۔ یہی تعویذ ہوتا ہے کہ گلے میں کوئی اللہ کا نام، کوئی سورت، کوئی آیت وغیرہ اس کو موم جامہ وغیرہ کر کے پہنا دیا جاتا ہے۔ تو ہر تعویذ ممنوع نہیں، جہاں تعویذات کی اجازت ہے اس سے پاکیزہ اور صحیح تعویذ مراد ہیں، جہاں ممانعت ہے اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو کفریہ یا شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے، خسارہ ہی ان کا بڑھتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن عظیم جو ہے یہ ایک بڑی پاکیزہ کتاب ہے، اس میں شفا بھی ہے اور باعث نزول انعام بھی ہے، لیکن جب کفار اس کو پڑھتے ہیں یا اس کو سنتے ہیں تو ان پر وہ اثر نہیں ہو پاتا، لہٰذا وہ جو ظالمین یعنی کفار جو ہے ان کا خسارہ ہی بڑھتا ہے کہ یہ انعام تو حاصل کرتے نہیں قرآن پہ ایمان لا کر، یا اس کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ جب جیسے جیسے قرآن سنتے رہتے ہیں اور ان کی مخالفت بڑھتی ہے، تو لہٰذا جب مخالفت بڑھتی ہے تو یہ قرآن جو ہے یہ گویا کہ ان کے خسارے، ان کے نقصان میں بڑھنے کا سبب بن رہا ہے، لیکن اس میں قرآن کا قصور نہیں بلکہ ان کی شامت نفس ہے کہ انہوں نے ایسا رویہ کیوں اختیار کیا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو یہ منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے كَانَ يَئُوسًا، تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ کفار کی صفت ذکر کی اللہ نے کہ جب ہم انسان کو انعام دیتے ہیں تو یہ منہ پھیر لیتا ہے، یعنی پھر تکبر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، پھر اسے اللہ کی اطاعت کا بالکل دھیان نہیں آتا اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، یعنی جن باطل عقائد پر ہے، جن غلط کاموں میں ہے انہی میں لگ جاتا ہے، اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو اب ایسا نہیں کہ اللہ کی طرف پر امید ہو جائے، بلکہ کافر کی صفت یہ بیان کی گئی کہ پھر وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ اب میرا انجام خراب ہو جائے گا، میں یہ جو مجھے برائی پہنچی ہے ضرور مجھے ہلاک کر دے گی، یعنی اللہ کی طرف وہ رجوع نہیں کرتا۔ تو یہ ایک بری بات ہے، اس صفت پر غور و تفکر کرنا چاہیے، ہمیں بھی ایسی صفات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب انعام آتا ہے، نعمت ملتی ہے، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے خدا کو بھول جاتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہوتا۔ لہٰذا مطلب جب نعمت چھنے اسی وقت اللہ یاد آئے، اسی وقت ہم راضی ہوں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمیں خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی برائی ہم تک پہنچے، مصیبت یعنی کاروبار ڈاؤن ہو گیا، نوکری چھوٹ گئی، تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفار کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنے اللہ سے ناراض نہیں ہوتا۔ وہاں بس یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا تو یہ سمجھیں کہ یہ میری قسمت میں مال یا چیز تھی نہیں، جب نہیں تھی تو میں افسوس کیوں کروں، اور جو ملتا ہے وہ پھر ہماری قسمت میں اللہ کی کرم نوازی سے ہے، تو جو ہمارا ہے وہ کوئی لے کے جا نہیں سکتا، جو ہمارا نہیں ہے وہ ہمیں کوئی دے نہیں سکتا۔
لہٰذا یہ اصول اگر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بے ادبیوں سے محفوظ رہیں گے اور زبان شکوہ شکایت کی طرف مائل نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ یہ ابھی 83 آیات کی تقریباً تفسیر ہوئی ہے، اس سے آگے اگلے پروگرام میں ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 83 آیات کی تفسیر ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ یہ ماقبل آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر کوئی احسان کرتے ہیں، اس پہ کوئی انعام نازل فرماتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور دور ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے برائی کوئی پہنچتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا مصیبت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ غور فرمائیں گے تو پچھلے مضامین کو سامنے رکھیے جو اسی موضوع سے متعلق ہیں، تو دو طرح کی کفار کی عادات کو بیان کیا گیا، ایک اس میں اور ایک ماقبل آیات میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ان سے دور کر دیتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ناشکر پن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں فرمایا کہ جب انہیں کوئی انعام دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی اس کی اطاعت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ان پہ نازل فرمائے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کفار کی یہ دو بری صفات تھی جن کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ بعض کفار تو ایسے تھے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت ان پہ نازل ہوتی تو وہ اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور جیسے وہ دریا کا سمندر کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا مثال کے ذریعے کہ جب وہ کشتی میں ہوتے ہیں اور طوفان آ جاتا ہے تو کوئی ان کی جب مدد کرنے والا نہیں ہوتا تو وہ خالص ہو کر اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر وہ ناشکر پن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو کفار ایسے تھے کہ جو کم از کم مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس آزمائش اور مصیبت کو ان سے دور کر دیا کرتا تھا تو پھر وہ ناشکر پن میں مبتلا ہوتے تھے۔ جبکہ دوسرا گروپ ایسا تھا جس کی یہ صفت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی انعام عطا فرماتا تھا تو وہ سرکشی میں بڑھ جایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے وہ بالکل مایوسی کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بہرحال یہ بری صفت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام نازل کیا جائے تو اپنے رب کو بھول جایا جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو وقتی طور پہ متوجہ ہو جائیں یا ذات باری تعالیٰ سے مکمل طور پر مایوس ہو جائیں۔ تو ہمیں بھی یہ غور و تفکر کرنا چاہیے، قرآن پاک کے مضامین حقیقتاً ہمارے احتساب اور محاسبے کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مضامین کے ذریعے جہاں اور بے شمار معاملات فرمائے اور ان کے ذریعے ہمیں فائدے پہنچائے، وہیں پر ایک تزکیہ نفس بھی تھا۔ یہ قرآن کا نزول کا بہت بڑا مقصود ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کے مضامین پر غور و تفکر تزکیہ نفس میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کے مضامین قدم قدم پر ہمیں محاسبے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس کو ایک آئینے کے طور پہ سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں اور غور و تفکر کریں کہ کیا ہم میں کوئی بری عادت موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو اسے ہمیں کس طرح دور کرنا چاہیے، اور ہم میں کون کون سی اچھی صفات ہیں، ان کی معرفت بھی قرآن پاک کے مضامین کی معرفت پر بہت حد تک موقوف ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو تب تو ہم بہت اللہ کو گڑ گڑا کے پکارتے ہیں، جیسے امتحان کے دن آ گئے، کوئی نوکری کے اندر مسئلہ ہو گیا، کسی کیس میں ہم پھنس گئے، کوئی بیٹا بیٹی کی شادی بیاہ کا معاملہ ہوا، تب تو بڑا گڑ گڑا کے اللہ کو پکارا،
اور نوکری بچ گئی، امتحان میں پاس ہو گئے، بیٹے بیٹی کی شادی اچھے مقام پر ہو گئی، اور کوئی دشمن تھا اس کو خود ہی نقصان پہنچ گیا، ہم اس سے محفوظ ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جائیں۔ اگر یہ عادت ہے تو غلط عادت ہے، مناسب نہیں ہے، کفار کی عادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی میں یاد رکھو، وہ تمہیں غم میں یاد رکھے گا۔ یاد رکھنے سے مراد تم پر اپنی خصوصی کرم نوازی فرمائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔ اور دوسرا پھر اپنا یہ محاسبہ کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت نازل فرماتا ہے تو پہلے تو ہم اس کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب مصلحت خداوندی کے تحت اس مصیبت کے دور ہونے میں کوئی تاخیر ہو تو ہم مایوس ہو کے پھر دعائیں چھوڑ دیتے ہیں اور معاذ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کر دیتے ہیں، کیونکہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو زبان پہ شکوے جاری ہوتے ہیں۔ یہ بھی کثیر مسلمانوں میں ہمارے مسئلہ ہے، ہم کوئی وظیفہ اختیار کرتے ہیں یا کوئی دعا مانگتے ہیں تو اس وقت نامعلوم اپنے آپ کو کتنا بڑا ولی تصور کرتے ہیں کہ جیسی ہماری زبان سے دعا نکلے اور اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ چاہیے کہ اسے قبول کر لیں۔ اگر وہ ہمارا وظیفہ مطلوبہ فوائد دینے میں ناکام رہا یا ہم ناکام رہے اس سے مطلوبہ فوائد حاصل کرنے میں، اور اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ہماری دعا قبول نہیں کی، دائمی کافی لمبی بیماری ہو گئی ہے، کوئی مصیبت نازل ہو گئی، پریشانی گھر میں ڈیرہ ڈال کے بیٹھ گئی، تو پھر ہم بعض اوقات اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر مطلب معاذ اللہ باغیانہ قسم کے الفاظ زبان سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں ذات باری تعالیٰ کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو انسان کلمات کفر ادا کر دیتا ہے، کیونکہ اس قسم کے کلمات کہنا کہ جن سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر، اس کے افعال پر اعتراض کر رہے ہیں، انہیں غلط قرار دے رہے ہیں، یا ہمارے ان جملوں سے اللہ کی طرف کسی عیب کی واضح طور پہ نسبت ہو رہی ہو، تو یہ اس کو فقہاء نے کلمات کفر میں شمار کیا ہے۔ جیسے بعض اوقات ہوتے ہیں کسی کے اچانک کسی قریب رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، خصوصاً جوان موت ہو جائے یا بچے کا انتقال ہو جائے، تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیا ہم پہ مصیبت نازل فرمائی، تجھے ہمارا ہی گھر نظر آیا تھا مصیبت نازل کرنے کے لیے، یہ تو نے ہم پہ معاذ اللہ کیا ظلم کر دیا۔ اس قسم کے الفاظ ادا کرنا یہ کفر ہوتا ہے، اور یہ خصوصاً خواتین میں مرض بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب ان کی یہ مطلب اسی قسم کے کسی پریشر میں آتی ہیں تو پھر اس کے بعد کسی کی نصیحت، کسی کی تلقین بھی ان پر اثر نہیں کرتی ہے، اور یہ اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات کفر کہہ کر اپنے آپ کو سخت خطرے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اس میں بہت بڑا قصور گھر کے سرپرست کا بھی ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی اس قسم کے مواقع کے لیے ذہنی طور پر اپنے گھر والوں کو تیار نہیں کر کے رکھتا۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ ہمارے گھر میں اس قسم کی باتیں ہوں، خصوصاً میں آپ کو بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے مضامین کو بکثرت ہمیں گھر میں بیان کرنا چاہیے، تاکہ گھر والے ذہنی طور پر پہلے تیار ہوں کہ اگر ایک مصیبت اچانک ہم پر آئے گی تو ہمیں کس قسم کا رویہ اختیار کرنا ہوگا، ہم نے کن باتوں سے بچنا ہوگا، کون سی باتیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کر سکتی ہیں، اور کون سی ہماری حرکات و افعال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لازم ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ وہ ذہنی طور پہ پہلے تو تیار ہوتے نہیں، تو پھر اچانک جب مصیبت آتی ہے تو کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے اور اس قسم کے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ذہنی طور پر گھر والوں کو تیار رکھنا یہ بہت ضروری ہے، چونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اسی طرح جو ہمارے اکابرین اسلام سابقہ زمانوں میں گزرے ہیں، وہ چونکہ ان چیزوں پر بہت غور و تفکر کرتے تھے، ان کے گھروں میں اکثر موضوعات اسی قسم کے ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کے گھروں میں مصیبت کا آنا انہیں کوئی اجنبی محسوس نہیں ہوتا تھا، یا بہت زیادہ اچانک محسوس نہیں ہوتا تھا، یا ان کو بہت زیادہ ایک دم کوئی مطلب شوق سا نہیں لگتا تھا کہ ایک دم یہ کیا مصیبت آ گئی، بلکہ وہ پہلے چونکہ ذہنی طور پہ تیار ہوتے تھے کہ یہ دنیا ہے، اس میں آزمائش ضرور آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، تو ہمیں کس طریقے سے اس کو فیس کرنا ہے، اور ان مصیبتوں اور پریشانیوں کی ہمارے طرف متوجہ ہونے کے جواب میں اپنی طبیعت پر، اپنی کیفیات پر، اپنے جذبات پر، اپنی زبان پر، اپنے قلب پر کیسے کنٹرول کرنا ہے، وہ پہلے ذہنی طور پر تیار ہوتے تھے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ دنیا میں سمجھتے ہیں ہمیں بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ صرف انعامات حاصل کریں، آسائشیں، نعمتیں، سہولتیں، کوئی مصیبت ہماری طرف متوجہ نہ ہو، اور اگر 10-15 دن، مہینے 2 مہینے اس طرح گزر جائیں تو ہم مصیبت کے آنے کے تصور کو بالکل بھلا بیٹھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت تو ادھر ادھر آئے گی، ہمارے اوپر تو آئے گی نہیں۔
پھر جب اچانک مصلحت خداوندی کے تحت کوئی مصیبت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے تو چونکہ ذہنی طور پہ ہم تیار نہیں ہوتے، لہٰذا صدمہ زیادہ محسوس ہوتا ہے، پریشانی زیادہ محسوس ہوتی ہے، ٹینشن زیادہ ہوتا ہے، ذہن پر دباؤ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہلے ذہنی طور پر تیار نہیں کیا ہوتا۔ لہٰذا یہ ایک بری عادت ہے کہ جب مصیبت ہم پر نازل ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ سے مایوس ہو کر اس کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کی بھی اسی طرح ذہنی تعمیر کرتے رہنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، آپ فرما دیجئے، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں۔ جو اچھا ہے اس سے اچھے افعال کا صدور ہوتا ہے، جو برا ہے ان سے افعال خبیثہ کا صدور ہوتا ہے۔ جو با اخلاق ہوگا اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، عادات اچھی ہوں گی تو اس سے اچھے افعال صدور پذیر ہوں گے، اور جو برے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، بری صفات کا حامل ہوتا ہے، اس سے برے افعال کا ہی صدور ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ان کے پاس آ کے کسی نے برائی کی ان بزرگ کی کہ آپ تو یوں ایسے ہیں ایسے ایسے ہیں، تو آپ نے کہا تم نے سچ کہا۔ دوسرا آیا، اس نے آپ کی بہت تعریف کی، آپ نے کہا تم نے سچ کہا۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو جو پاس بیٹھے ہوئے کچھ افراد تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ برائی پر بھی کہا کہ تم نے سچ کہا اور اچھائی بیان کرنے پر بھی کہا کہ تم نے سچ کہا۔ تو پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ ایسا کیوں کہا؟ یا تو برائی صحیح ہے یا اچھائی آپ کی صحیح ہے، یہ دونوں صحیح کیسے ہو گئیں؟ تو بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، ایک شیشے کی طرح ہوتا ہے۔ تو ہر شخص کو سامنے والے میں وہی نظر آتا ہے جو خود اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی وہ ایک آئینے کی طرح ہے، تو اپنے آئینے کے اندر جو اس کو نظر آ رہا ہے وہ ویسے بیان کرتا ہے۔ تو جس کے اندر اچھائی ہے باہر اس کی اچھائی نکلتی ہے، جس کے اندر برائی ہوتی ہے تو باہر برائی نکلتی ہے۔ لہٰذا میں نے کہا کہ تم نے سچ کہا، یعنی تمہارے اندر اچھائی ہے تو تم اچھائی باہر نکال رہے ہو، بالکل سچ بات ہے، اور برائی جس کے اندر تھی اس نے برائی باہر نکالی، تو یہ اس کا معاملہ تھا۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ جو اچھے عادات کے مالک ہوتے ہیں ان سے باتیں بھی بہت خوبصورت نکلتی ہیں، ان کی صفات بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کا سبب نہیں بنتے ہیں، اور جن کی عادات خراب ہوتی ہیں، جن کا باطن خراب ہوتا ہے، وہ قدم قدم پہ دل آزاریوں کا سبب بنتے رہتے ہیں، غلط قسم کے افعال کا صدور ہوتا ہے، معاشرے میں بگاڑ کے سلسلے میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، گھر کا ماحول خراب کرنے میں اور دیگر مطلب اسکول کالج وغیرہ کا یا کسی آفس وغیرہ کا ماحول خراب کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں اچھے افعال کا صدور ہوتا ہے، اس پر ان کو انعام ملے گا، جو برے ہیں ان سے برے افعال کا صدور ہوتا ہے، اس پر انہیں سزا مل سکتی ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، تو آپ کا رب خوب جانتا ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پر ہے، کون زیادہ سیدھی راہ پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ